یہ کہانی 2 سال پہلے کی ہے۔ ایک لڑکا ڈومینوز میں پیزا ڈیلیوری کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ جو کافی سٹریس تھی۔ پیزا ڈیلیوری کے دوران کئی عجیب و غریب لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا تھا، مگر ایک واقعہ اس کے ساتھ ایسا پیش آیا جس کے بارے میں آج بھی وہ سوچتا ہے تو سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کیا تھا، حقیقت یا ایک خوفناک خواب۔ اس رات وہ اپنی آخری پیزا ڈیلیوری کر کے گھر جانے ہی والا تھا کہ کاؤنٹر پہ فون بجا۔ کاؤنٹر پہ ڈیلیوری آرڈر لینے والا بندہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے آلریڈی گھر جا چکا تھا، اور اس کے علاوہ کاؤنٹر پہ کال ریسیو کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے اس کے باس نے اپنے کمرے سے ہی آواز دے کے اسے کہا کہ وہ فون اٹھائے۔ دل میں تو وہ اسے گالیاں دے رہا تھا، اور اسے فون اٹھا کے سارا غصہ ضبط کر کے کسٹمر سے بات کرنی پڑی۔ فون پہ ایک لڑکی تھی جو اتنی دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی کہ 2 بار اسے آرڈر ریپیٹ کرنے کے لیے کہنا پڑا۔ اس نے ایک لارج پیزا کا آرڈر دیا اور اپنے گھر کا ایڈریس نوٹ کروایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا نام پوچھتا، اس نے کال کاٹ دی۔ اس نے کہا "واٹ؟ اوہ کریک"۔ خیر، وہ لڑکی کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پیزا ڈیلیوری کرنے نکل پڑا۔ اس وقت رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے۔ اس کا گھر بہت دور تھا اور رستہ کافی سنسان اور کچی سڑک سے گزرتا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت تھے، جن کی وجہ سے رات میں رستہ اور بھی بھیانک لگ رہا تھا۔ دور دور تک کسی گاڑی یا انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اچانک اسے روڈ کے کنارے ایک بچہ نظر آیا۔ اتنی رات کو اس سنسان روڈ پہ اس بچے کو دیکھ کے اس نے گاڑی روک دی۔ اسے لگا وہ رستہ بھٹک گیا ہے۔ اس نے اس بچے سے پوچھا کہ وہ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے کہا اگر وہ چاہے تو میں اسے گھر چھوڑ سکتا ہوں، پر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بچے نے اسے کوئی جواب یا کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ اس نے 2 دفعہ پوچھنے کی کوشش کی، پر کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اتنی رات کو اس نے بس جلد سے جلد پیزا ڈیلیور کر کے گھر پہنچنا تھا۔ وہ آلریڈی بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ آخر کار کچھ دیر سفر کرنے کے بعد وہ لڑکی کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ گیا۔ اس گپ اندھیرے اور خاموشی میں اسے مسلسل ایک عجیب سی گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اس بات پہ حیران تھا کہ گھر کی کسی بھی کمرے کی لائٹ آن نہیں تھی۔ اس نے سوچا کمال ہے، پیزا آرڈر کر کے لگتا ہے سب سو گئے۔ اچانک گھر کے ٹاپ فلور کے ایک روم کی لائٹ آن ہوئی۔ وہ بس جلدی سے پیزا ڈراپ کر کے گھر جانا چاہ رہا تھا۔ اس نے کہا آئی ہوپ یہ مجھے اچھی ٹپ دیں، اتنی دور آنا پڑا مجھے۔ اس نے بیل بجائی اور کچھ دیر ویٹ کیا، پر کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ پھر اس نے دوبارہ بیل بجائی تو اس بار اسے کچھ ہلچل سنائی دی کہ جیسے کوئی دروازہ کھولنے آ رہا ہے۔ جب دروازہ کھلا تو وہ یہ دیکھ کے شاکڈ ہو گیا کہ وہ وہی بچہ تھا جو اسے روڈ کے کنارے ملا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، یہ اتنی جلدی گھر کیسے پہنچا؟ اس نے کہا خیر، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ بس پیزا ڈیلیور کر کے جلد سے جلد وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا ہیئر از یور لارج پیزا۔ بچے کے چہرے پہ وہی بلینک رسپانس تھا۔ اس نے پوچھا گھر پہ کوئی ہے؟ آپ کے پیرنٹس؟ ان کو بلاؤ، بولو پیزا ڈیلیوری مین آیا ہے۔ بچے نے پھر بھی کچھ نہیں بولا۔ اس کی یہ خاموشی واز ٹیکنگ اٹ آؤٹ۔ پھر اچانک سے گھر کے اوپر والے پورشن سے اسے کسی عورت کی زور سے چلانے کی آواز آئی، پر اس نے بعد میں جو اس نے دیکھا وہ چہرہ وہ آج تک نہیں بھول سکتا۔ اس کے ہاتھ سے پیزا وہیں گر گیا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور تیز سپیڈ میں اس جگہ سے جتنی جلدی نکل سکتا تھا نکلا۔
اس کے بعد اس نے پولیس کو کال کرنا ٹھیک سمجھا اور ساری سچویشن بتائی۔ پتہ نہیں وہ عورت کون تھی اور ایسے کیوں چلا رہی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو اسے پولیس اسٹیشن سے کال آیا کہ اس رات پولیس کو اس گھر میں کچھ نہیں ملا، نہ تو وہاں کوئی عورت تھی اور نہ ہی کوئی بچہ۔ فردر انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ وہ گھر پچھلے 2 سال سے خالی پڑا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ 2 سال پہلے وہاں ایک فیملی رہتی تھی۔ شوہر ایک رات اپنی بیوی اور 10 سال کے بیٹے کا مرڈر کر کے فرار ہو گیا۔ پولیس کو دونوں کی لاش گھر سے 3 دن بعد ملی۔ تب سے یہ گھر خالی ہے اور اس واقعے کے بعد وہاں کوئی نہیں رہا۔ یہ بات سنتے ہی خوف سے وہ کانپنے لگا۔ پھر وہ کون تھا جس کو اس نے اس رات دیکھا؟ کیا اس ماں بیٹے کی روح ابھی تک اس دنیا میں بھٹک رہی ہے؟ شاید اس سوال کا جواب اسے کبھی نہیں ملے گا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو پھر ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔ Until then, bye.